السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور قیامت کے دن مجرم لوگ نا امید یعنی مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اللہ کے لیے بنائے گئے شریکوں بناوٹی معبودوں میں سے کوئی بھی ان انکار کرنے والوں کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ خود بھی اپنے بنائے ہوئے شریکوں بناوٹی معبودوں کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور قیامت کے دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی حق کا انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سورج ڈھلنے کے وقت، تیسرے پہر یعنی عصر کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی اسی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہی اللہ زندے کو مردے سے یعنی مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، مومن کو کافر سے نکالتا ہے، اور مردے کو زندہ سے یعنی انڈے کو مرغی سے، نطفے کو انسان سے، کافر کو مومن سے نکالتا ہے، اور وہی اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم سب بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور بغیر کسی سمپل کے، بغیر کسی ایگزامپل کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ کیوں انکار کرتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے؟ تو کون پیدا کرے گا؟ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ مردہ زمین کو کس طریقے سے زندہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام مردے کو زمین سے نکالے گا۔ کل قیامت کے دن غیر اللہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بہت سے شریک جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں خود انکار کر دیں گے کہ یہ فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں ہے، یا پھر معبود ہی انکار کر دیں گے کہ ارے یہ لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ کے علاوہ لوگ پوج رہے ہیں وہاں سب انکاری ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، جی ہم نے تھوڑا نہ کہا تھا پوجنے کے لیے، اور فائدہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور اس دن جماعتیں الگ الگ ہوگی، ہر فرد دوسرے فرد سے الگ ہوگا، مومن کافر سے الگ ہوگا، ایمان والے اور جو ایمان والے نہیں ہیں، شرک والے ہیں، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ گروہ میں لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے۔ 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ حِينَ تُمْسُون، اس پر غور کیجئے، مغرب اور عشاء۔ پھر اسی طرح تُصْبِحُون فجر کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 18 میں ہے عشیًّا، یہ سہ پہر کا وقت ہے یعنی عصر کا وقت، اور تظہرون یہ ظہر کا وقت ہے۔ یہ 2 آیتیں 17 اور 18 ایسی ہیں جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔